اللہ تعالی اور سے رجب المرجب میں آتا ہے. اور آپ لوگ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں. آپ پر آپ کا بڑا احسان ہے کہ صرف ہندوستان میں آپ نے تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو مسلمان کیا ہے. اب رحمت اللہ تعالی کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت و طاقت عطا فرمائی, وہ سعادت عطا فرمائی. یوں تو ہندوستان میں اسلام آپ سے پہلے آ چکا تھا, لیکن اسلام کا پھیلاؤ جو آپ کے ہاتھ سے ہوا ایسا کسی سے نہیں ہوا. کہ آج شاید ہر دوسرا بندہ شاید اس لیے مسلمان ہے کہ اس کے آبا و اجداد میں سے کسی نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے. ہندوستانی لوگ ایک کسان نے آپ کو دہلی سے خط لکھا اور کہا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں, حاکم سے کچھ مسائل ہیں. اور بڑی چاہ سے بڑی عاجزی سے آپ کو طلب کیا تھا. آپ نے کہا کہ ہم دہلی جائیں. محی الدین نے کہا خط لکھ دیں, حاکم کو آپ خط لکھیں گے, جو بھی معاملات حل ہو جانے ہیں. آپ نے کہا نہیں, اس کی دل جوئی کے لیے ہم جائیں گے. آپ نے اجمیر سے دہلی کا سفر کیا. اتنے سے سفر میں آپ نے 700 لوگوں کو اسلام قبول کروایا. اب سوال یہ ہے کہ آج کل ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آج کل لوگ جو ہے جوک در جوک اسلام میں داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ جو کہ بزرگوں کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے. جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے اسلام کی اصل روح کو پیش کیا, اور پھر خاص اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل ہوا, لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. لیکن اب وہ نظارے دیکھنے کو نہیں ملتے. رجب المرجب میں ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے 22 رجب المرجب. آپ کافی میں وہی ہے, یعنی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتی, وحی حضور کو لکھوانی ہوتی, تو جن کاتبین کو آپ لکھواتے ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور آج کچھ ایسا انٹرنیشنل سطح پر گیم کھیلا جا رہا ہے کہ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ اور صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی گستاخی کی جا رہی ہے. اور اہل سنت و جماعت وہ ہے کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں. کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا سی کوئی کمزور بات سننے کے لیے ہمارے کان تیار نہیں ہے. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی نے نشانہ بنایا تو گویا کہ اس نے قرآن کو مشروط کر دیا. آپ کے پاس قرآن کیسے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے. حضور علیہ السلام نے یہ وحی مطلوب ہے.
حضور علیہ السلام نے تلاوت کی، قرآن کی، صحابہ نے لکھ لیا اور صحابہ کا لکھا ہوا پڑھا ہوا آپ تک پہنچ گیا۔ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کوئی جو ہے معاذ اللہ لعن تعن کرے، معاذ اللہ، قرآن کو اس نے مشروط کر دیا۔ اور بعض لوگ جو ہے حضرت علی کی محبت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن تعن کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ مجھے بتائیں کہ آج عیسائی یہودی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں تو کوئی بے وقوف ہوگا جو یہ کہے کہ عیسائیوں نے حضور کی گستاخی کی ہے لہذا میں ان کو تنگ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کی گستاخی کروں، میں ان کو تنگ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کی گستاخی کروں؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو دور کی بات، ہمارا ادنا آدمی بھی یہ نہیں سوچ سکتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، حضرت امیر معاویہ سے بہت بلند ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا فرق مراتب بے شمار، جو حضرت علی کا مرتبہ ہے اتنا بلند ہے کہ بے شمار، اتنا بلند ہے، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہی ہیں۔ حضرت علی کا تو مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، تعان ان پر بھی کائے حجہ کہ جو حضرت امیر معاویہ پر تعان کرے تو یہ تو فاجرین، فاسقین، ملعونوں کا کام ہے۔ اور امام اہل سنت نے فرمایا جو امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا۔ ہمیشہ ایسی مجلس میں بیٹھے کہ جہاں پر اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب کیا جائے، خدا نہ خواستہ اہل بیت کی یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کی بے ادبی ہو گئی تو یاد رکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گستاخ تھا، حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتے تھے اور تھے وہ مسلمان۔ ان کا جنازہ آ گیا مسجد نبوی میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان سے بغض رکھتا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، تم لوگ پڑھو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان بڑا بڑا بہت بلند۔ اور پھر یاد رکھیں کہ کوئی کہے کہ یزید کے والد ہے امیر معاویہ اس لیے میں معاذ اللہ گستاخی کرتا ہوں، معاذ اللہ، یزید تو ملعون ہے لیکن جو یزید کے والد ہیں امیر معاویہ وہ صحابی ہے۔ اور امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح کی ہے، تو جن سے امام حسن نے صلح کی ہے ان سے ہماری صلح ہے، اور جس سے امام حسین نے جنگ کی ہے اس سے ہماری قیامت تک جنگ ہے، اور وہ یزید ہے۔ کبھی بھی کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی ہلکی بات، کوئی کمزور بات نہ کریں۔ اسی رجب المرجب میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے۔ یہ وہ شخصیات کو گنوا رہا ہوں جن پر پوری تقریر ہو سکتی، ہم مختصر تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رجب میں ولادت ہے۔ اور علی المرتضیٰ یاد رکھے کہ قادریوں کے پیشوا ہے، طریقت کے بادشاہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے فتنوں کے بارے میں جب حضور نے فرمایا تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ ان فتنوں سے ہم کیسے بچے؟ حضور نے فرمایا قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ یار بھائیوں اپنے آپ سے سوال کریں کتنے دن پہلے قرآن کو دیکھا تھا؟
عمر گزر رہی ہے 38 سال 40 سال 50 سال، قرآن کو سمجھ کر کسی عاشق رسول کی تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا۔ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے 89 مرتبہ، یا وہ پڑھ لیے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والا کون؟ میں ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، اس بارے میں قرآن میرے لیے کیا فرما رہا ہے، یہ میں نے دیکھ لیا؟ نہیں دیکھا، قرآن سے بہت دور ہے، اور فتنے شدید ہیں اور شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔ فتنوں سے بچنا ہے تو قرآن کو مضبوطی سے تھامیں اور ساتھ میں عاشق رسول کی تفسیر کو بھی مضبوطی سے تھامیں، کسی غیر کی تفسیر کو نہ پڑھیں۔ پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے بات ہے، اور آپ والدہ کی طرف سے صدیقی ہے، آپ کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے، اور حسین جی سے کی والد کی طرف سے آپ سے کی ذات ہے۔ اور اسی رجب المرجب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بات ہے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سارے صحابہ میں سب سے بڑی عمر پائی، سب سے بڑی عمر 350 سال یا 250 سال، دو کو آپ کی عمر یا تو 350 سال یا 250 سال تک آپ کی عمر، سارے صحابہ میں سب سے بڑی عمر والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ فارس کے تھے کیونکہ فارس سے ایران سے آئے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے لیے خاص فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم سے ہیں، اہل بیت سے ہیں، یعنی ہمارے گھر والوں میں سے، سلمان ہمارے گھر والوں میں سے۔ اور پھر مزید یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ شافعی ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کا عرف پاک بھی رجب المرجب میں۔ اب بعض لوگ قادریوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ غوث اعظم حنبلی تھے اور تم تو حنفی ہو، غوث اعظم رفع دین کرتے تھے تم تو نہیں کرتے، تو بھائی طریقت کے معاملے میں ہم غوث اعظم کا دامن تھامے ہوئے ہیں، لیکن تقلید کے معاملے میں، شرعی احکام کے معاملے میں ہمارے ہاتھ میں دامن ہے امام اعظم ابو حنیفہ، دونوں میں فرق ہے۔ اور غوث اعظم حنبلی ہے، حضرت جنید بغدادی شافعی ہے، اور شفافے ہوں یا امام مالک کے ماننے والے ہوں یا امام حنبل کے ماننے والے ہوں یا پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہوں، یہ سب ہمارے امام ہیں، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ حضرت جنید بغدادی شافعی آپ بھی، آپ کا عرص پاک بھی رجب المرجب میں آتا ہے۔